اللہ فرماتا ہے اگر تم کبائر سے اجتناب کرو یعنی بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل فرمائیں گے. یاد رکھیں کوئی گناہ فی نفس ہی صغیرہ نہیں ہوتا، یعنی آسان لفظوں میں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اسے صغیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑے گناہ کے مقابل آ جاتا ہے. اب کبیرہ کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا کہ ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب پر اللہ نے کوئی حد جاری کرنے کا حکم دیا ہو، کوئی سزا مقرر کی ہو، یا ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب پر عذاب شدید کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہو، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے اس کا ترک کرنا، اور ہر وہ عمل جو حرام کر دیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے پہ کچھ چیزیں فرض کی ہیں، ان کو ہر صورت ادا کرو. اللہ پاک نے کچھ کام حرام کر دیے ہیں، ان سے ہر صورت اجتناب کرو. اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، انہیں تجاوز نہ کرو. کچھ امور اللہ نے مشتبہ کر دیے، یعنی ان کی حلت اور حرمت کو واضح نہیں کیا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کبائر سے اجتناب کرو، تمہارے صغائر کو ہم یوں ہی معاف کر دیں. شیخ سعدی شیرازی ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کا دربار لگا ہوا ہے، عوام کے ساتھ علماء بھی جلوہ گر ہیں. تو بادشاہ نے علماء سے مخاطب ہو کے کہا کہ کون ہے جو آج کی اس مجلس میں مجھے بتا سکے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. بادشاہ کی اس بات پہ علماء خاموش رہے، لیکن بادشاہ تھا، اس نے اپنا سوال دہرایا. کہا کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. ایک عالم دین کھڑے ہوئے، کہا بابا بادشاہ، کسی بندے کے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہم اسے اچھا اور برے اعمال کی بنیاد پر ہم اسے برا کہہ سکتے ہیں، لیکن جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. کچھ امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ امور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی نماز کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ میاں تیری ادا نہیں ہوئی، چونکہ تعدیل ارکان واجب تھے، تیرا رکوع درست نہیں تھا، سجدہ مکمل نہیں تھا، قرات نہیں تو نے کی. کوئی بات کر کے ہم اس کی نماز کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر تو بات کر سکتے ہیں کہ تیری ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کا کام ہے. کیونکہ کچھ کام کا ہمیں اختیار ہے، کچھ کا اللہ کے اختیار ہے. بڑی معقول بات تھی جو اس عالم دین نے کی، لیکن بادشاہ کی سمجھ میں آئی. بادشاہ کہنے لگا ان باتوں کو میں نہیں جانتا، بہرحال میں ہر صورت آج کی اس مجلس میں جاننا چاہوں گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہوئے، کہنے لگے بادشاہ اگر تجھے جاننا ہی ہے تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. کہا پوچھو. بابا جی کہنے لگے کبھی تیری زندگی میں ایسا موقع آیا ہو کہ تیرے نفس نے گناہ کبیرہ کی طرف ابھارا ہو اور تو نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا ہو. یہ
بات تلخ تھی تھوڑی، چونکہ یہ انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے اور کبھی اپنے پرائیویٹ لمحے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے. کبھی کوئی کسی کو بتاتا تھوڑی ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، تو ویسے کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے. یاد رکھیں، اگر اپنے گناہ پیش ہی کرنے ہیں، ظاہر ہی کرنے ہیں، تو دوستوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اس رب کی بارگاہ میں کرو جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے سامنے ہم دماغ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گناہ شیئر کرتے ہیں، یہ اپنے نہیں ہوتے. یاد رکھنا، دنیا کے لوگ رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان کو کبھی اپنے گناہ نہ بتایا کرو. وہ بڑی سادی سی بات کسی شخص نے لکھی، اگر آپ کی سمجھ آ جائے تو لکھنے والا لکھتا ہے، آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اپنے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا. جس کو بھی بتاؤ گے وقت آنے پہ رسوا کر دے گا. تو عام بندے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی پرائیویسی بتائے. تو کجا بادشاہ، وہ بھی برسر مجمع بادشاہ، چند لمحے سوچتا رہا، لیکن چونکہ اسے اپنا جنتی اور جہنمی ہونا معلوم کرنا تھا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک موقع آیا کہ میں شکار پہ تھا، تو واپس پلٹا تو میرے لیے میری خادمہ لونڈی پھولوں کی سیج بچھا رہی تھی. تو شکل و صورت سے خوبصورت تھی. جب میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو دل ہار گیا. میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اسے دعوت گناہ دی، لیکن وہ گناہ پر آمادہ نہ ہوئی. میں بادشاہ تھا، آگے بڑھا، اس کے وجود کو چھونے لگا تو اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا. میں جلال میں آ گیا. جانتی نہیں میں کون ہوں؟ بادشاہ وقت ہوں. تو کو ڈرتی ہے؟ کس کا ڈر ہے تمہیں؟ میں سب کو سزا دیتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر میں تیرے سے تسکین حاصل کروں گا تو کون پوچھے گا تجھے؟ کس سے ڈرتی ہے تو؟ کپ کپاتے بدن اور کانپتے ہونٹوں سے اس نے کہا، بادشاہ پوچھتا ہی ہے تو سن، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے. جانتی ہوں کہ تو بادشاہ ہے، اس چار دیواری میں تیری حکومت چلتی ہے، تو سزائیں مقرر کرتا ہے، لیکن ایک ایسی بارگاہ بھی ہے جہاں تو اور میں برابر کھڑے کر دیے جائیں گے. میں نے قرآن پڑھا تھا بادشاہ، وہاں لکھا ہے کہ جب زلیخا نے 7 کوٹھریوں کے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے، بت پہ موٹا کپڑا ڈال دیا اور جناب یوسف سے کہا، ہی تالک آج اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جناب یوسف نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو تالے لگا کے اس پہ کپڑا ڈال کے اس کی نظروں سے چھپ گئی ہے. جانتی نہیں میرا رب تو اس 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جملہ کہہ کر جناب یوسف وہاں کھڑے نہیں رہے، واپسی بھاگے پیچھے کی طرف. انہیں پتا تھا 7 کوٹھڑیوں کے تالے لگے ہوئے، چابیاں بھی نہیں. اس کے باوجود بھی وہ پیچھے بھاگے. کیوں؟ یہ پیغمبرانہ سوچ ہے بھائی، جو صرف ہم نے جملہ تو رٹا عمل نہ کیا. یہ انہوں نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا. کیا؟ ہمت مرداں، وہ سارے بولو، ہمت مرداں مدد خدا. اگر بندہ گناہ سے بچنے کے لیے تھوڑی ہمت کرتا، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، مالک کہتا ہے 70 قدم میری رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے. جب یوسف علیہ السلام واپس پلٹے، قرآن پڑھیں، انہیں پتا تھا تالے بند ہیں، لیکن اس رب کے توکل پر واپس پلٹے. میرے مالک نے اپنے بندے کو دیکھ کر تالے بھی توڑ دیے اور میرے یوسف علیہ السلام کا دامن پاک رکھا تھا. اس نے کہا، بادشاہ وہ رب جو 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو دیکھتا ہے تو تجھے اور مجھے بھی دیکھتا ہے. مجھے اس اللہ سے ڈر لگتا ہے. بادشاہ کہنے لگا، ایسا جملہ تھا جو میری روح تک اتر گیا. میرے نفس نے کئی روپ دھارے، میرا نفس مجھے کئی دلیلیں دیتا رہا. تو بادشاہ ہے،
اس کی باتوں میں کیوں آتا ہے؟ کون پوچھے گا تجھے؟ تیری لونڈی ہے، خادمہ ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے کر۔ اگر یہ کوئی احتجاج بھی کرے گی تو کون اس کی بات سنے گا؟ چیخے اور چلائے گی، اس کی نحیف اور کمزور آواز تیرے اس کمرے میں دب جائے گی۔ لیکن میں نے اپنے نفس کی ایک بات نہ سنی، اس تصور کے تحت میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ وہ لمحے تھے کہ میرے نفس نے تو بار بار گناہ کی طرف ابھارا، لیکن میں نے اللہ کے ڈر سے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ تو بابا جی کہنے لگے بادشاہ پھر تو جنتی ہے؟ کہا مجھے سمجھ نہیں چلی، ایک واقعہ سن کے کس بنیاد پہ مجھے جنتی قرار دے رہے ہو؟ کوئی دلیل پیش کرو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ دلیل میری بات نہیں، دلیل اللہ کا قرآن ہے، تجھے میں نے جنتی قرار نہیں اللہ نے دیا، میں تو بتا رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کھول اللہ کا قرآن، وہاں لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے روک لیتے ہو، اللہ فرماتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا میں اور آپ ہی تو اپنے آپ کو دیکھ کے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چھوٹے بخشوانا چاہتے ہیں اور بڑوں سے ہاتھ نہیں کھینچتے۔ جب ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر مالک بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جن گناہوں سے میں نے منع کیا ہے، جن جرموں کی میں نے سزا مقرر کی ہے، اس ڈر سے تم ترک کر دو۔ جب تم میرے سزا مقرر کردہ گناہوں سے باز آ جاؤ گے، گویا کہ تو نے میری حدوں کی پاسداری کی ہے، تو نے میرے حکموں کی تعمیل کی ہے۔ ادھر تم میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو، ادھر میں تمہارے پہ جنت واجب کر دیتا ہوں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، ایسے گھر میں جو ہمیشہ عزت کے لائق گھر ہو۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور اپنے اپنے دامن پہ جھانکیں اور غور کریں کہ کیا ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد تو نہیں ہوتے؟ خود کو روکیں بھائی، اپنے دامن کو محفوظ رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں اور یوں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ آقا کریم صحابہ کی تربیت کے لیے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سنا رہے تھے۔ حضور فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی بدکار تھا، بری راہوں پہ اس نے وقت گزارا۔ اچانک ایک دن کھلے آسمان تلے اللہ کی بارگاہ میں اکیلا تنہائیوں میں تھا، تو آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے ماضی کے اوراق پلٹے۔ اسے ساری زندگی میں گناہوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، سوچتا رہا۔ اچانک دل میں بات آئی، اللہ پاک جتنے میں نے گناہ کیے اگر تو نے حساب لیا تو میرے دامن میں گناہوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ سزا تو مجھے ملے گی، میرے سے زیادہ انسانیت میں کسی کو سزا نہیں ملنی۔ اس ڈر سے ساری رات اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہے۔ تو اس نے اللہ اکبر صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں سے کہا، بیٹا اگر میری روح پرواز کر جائے، میں فوت ہو جاؤں، مجھے دفن نہ کرنا، مجھے دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے آگ میں جلا کر میری راہ کو ہوا میں بکھیر دینا، تاکہ نہ میرا وجود برقرار رہے، نہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، نہ مجھ سے حساب لیا جائے۔ آسان لفظ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن شاید وہ پگلا یہ بات بھول گیا کہ جب میرا میٹیریل ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، تو اس وقت جس رب نے مجھے پیدا کر دیا تھا، دوبارہ میرا میٹیریل جمع کر کے پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ لیکن وقت بیتا رہا، وہ انتقال کرتا ہے۔ بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق اس کو آگ میں جلایا، راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ بخاری کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ
اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں میرے بندوں کی راکھ جمع کرو اور اس کا مجسمہ تیار کر کے روح پھونکو اور میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ حکم خداوندی کے تحت فرشتوں نے اس کا مجسمہ تیار کر کے روح پھونکی اور اللہ کے حضور پیش کیا تو مالک نے کہا او میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ او میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا باری تعالیٰ سچ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، سچ ہے کہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا۔ میں یاد رکھنا، میں اور آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بندہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، قبول کر لے، اعتراف جرم کر لے، تو میرا مالک پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے کی فرد جرم کتنی بڑی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے جرم کا سائز کتنا بڑا ہے۔ وہ جب جرم کا اعتراف کر کے خود کو مجرم تسلیم کرنے والا 100 بندوں کا قاتل ہو کے بھی توبہ کی غرض سے اپنے گھر سے چل پڑے، رستے میں روح پرواز کر جائے، اللہ پھر بھی مغفرت فرما دیتا۔ شرط ہے کہ بندہ خود کو مجرم تسلیم کر لے۔ اور یار جب تک مانے نہ، تسلیم نہ کرے، وہ مالک نہیں بخشتا۔ میں اور آپ اپنے جرم تسلیم کر لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے جرم ہیں ہمارے دامن کے ساتھ وابستہ؟ جب ہم تسلیم کر لیں اللہ ہم نے اپنے جرم تسلیم کر لیے، اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے جرم معاف کر دے، تو وہ رب وعدہ کرتا ہے اپنے جرم کا اعتراف کر کے، بہت لمبی لسٹ نہیں، بہت بڑی عبادات نہیں، وہ رب کہتا ہے کہ اپنے جرموں کو تسلیم کر کے شرمندگی کا ایک آنسو تو بہا دے، تیرے سارے گناہوں پہ میں اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ تیری آنکھ سے نکلا ایک آنسو میری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ روزانہ کے دکھ، یہ پریشانیاں ہم اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ مومن ہیں جن کی کامیابی کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہو۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کی توفیق سے ہم مومن ہیں نا، لیکن کتنے کو غالب ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج تو پوری دنیا سوشل میڈیا ہر انسان کی پاکٹ میں، ہر بندہ جان سکتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ پوری دنیا میں 56-57 اسلامی ملکوں کے ہم مالک ہیں۔ 1 ارب 70 کروڑ سے ہماری تعداد زیادہ ہے، 1.25 ارب۔ 25% دنیا بھر کی زرعی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، 70% دنیا کا پیٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سونا، چاندی، ہیرا، یورونیم، کوئلہ، گیس، کتنے ذخائر ہیں جو ہمارے پاس نہیں، ایٹمی طاقت بھی ہے۔ 70 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فورس یعنی آرمی بھی ہمارے پاس ہے۔ اور یار مجھے بتاؤ، میدان بدر میں 313 مجاہدین کے یہ پوری دنیا کے وارث عالم کفر کے سامنے بے بس کیوں ہیں؟ آج سوچنے کی بات ہے، آج فلسطین سے لے کر کشمیر تک اگر خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی، برما کی سرزمین پہ اعضائے بدنیاں کاٹ کر بکھیرے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے، آج شام کے بارڈر سے لے کر انطاکیہ تک، سیریا سے لے کر یمن تک، آج اگر مسلمان لاوارث بے بس کھلے آسمان تلے ہمارے منتظر ہیں تو مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کے، بھائی ہم مسلمان ہو کے مسجد اقصی میں سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو۔ آج ہمارے پاس تعداد بھی کم نہیں ہے، اثاثے تھوڑے نہیں ہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود ہم پہ بس ہیں، بے حس ہیں، اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں۔ ہم جس اسلام کا نام لیتے ہیں
ہم صرف زبان سے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. اسلام نعروں سے نافذ نہیں ہوتا، اسلام سڑکوں پہ احتجاج کرنے سے نافذ نہیں ہوتا. اور میاں اسلام تو عمل مانگتا ہے، عمل مانگتا ہے اسلام. ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم روزانہ کبھی کسی کو اور میاں مجھے آپ بتاؤ، میرے پہ نہ رہنا، بات میں کروں گا، فیصلہ اپنے اندر سے مانگنا. کہ وہ لوگ جو دکان پہ سودا ایمانداری سے بیچیں، جن کی زبان پہ ہمیشہ سچائی کا نور ہو، جن کی نظروں پہ حیا کے پہرے ہو، جہاں فیصلے عدل سے ہوتے ہوں، جہاں نظروں پہ حیا ہو، جہاں گزرنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو، ایسی قوم پہ اللہ بدبخت حکمران مسلط کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر میں اور آپ روزانہ چوکوں میں تبصرہ کرتے ہیں، زرداری غداری ہے، نواز شریف چور ہے، شہباز شریف ڈاکو ہے، عمران خان بغیرت ہے، شیخ رشید شرابی ہے، فلاں زانی ہے. روزانہ ہم لوگ حکمرانوں کو گالیاں دیں اور پارلیمنٹیرین کو روزانہ سونے سے قبل 15 گالیاں اس علیہ ثواب کر کے سوئیں. ایمان سے بتائیں، صبح اٹھنے پہ امن پیدا ہو جائے گا یا بے حیائی ختم ہو جائے گی، اسلام نافذ ہو جائے گا؟ اسلام ان لوگوں کو گالیاں دینے سے نافذ نہیں ہوگا، اسلام ہمارے عمل سے نافذ ہوگا. ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، حکمرانوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اور میاں اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم نظروں پہ حیا رکھتے ہیں، ہماری سوچیں محفوظ ہیں، تو اللہ کبھی بدبخت لوگوں کو ہم پہ مسلط نہیں کرتا. ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ ہم خود دین کی راہوں پہ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ جو بندہ ایماندارانہ زندگی گزارے، جو زبان پہ سچائی رکھے، اللہ ایسی قوم کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. آج ہم لوگوں نے قرآن، حدیث اور اسلام ان کو صرف کتبوں تک محدود کر دیا ہے. اسلام میرے عمل میں نہ بھی ہو، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر قرآن اور حدیث کا کتبہ لکھا ہو، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ جائیں نا سکولوں کے اندر، آج میں معافی چاہتا ہوں، سکولوں میں جہالت بٹ رہی ہے، اور وہاں ہر استاد کے کمرے میں لکھا ہوتا ہے العلم نور، علم نور ہے، اور باہر کی دیوار پہ لکھا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک. الحدیث. آپ جائیں ہسپتالوں کے اندر، العیاذ باللہ وہاں موتیں بٹ رہی ہیں، انسانیت نام کی چیز نہیں ملے گی آپ کو وہاں. اس ڈاکٹر نے بھی اپنے دیوار کے پیچھے لکھا ہوتا ہے من احیاہا فکانما احی الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی بچائی. القرآن. آپ عدالتوں میں جائیں، انصاف نام کی چیز ہی نہیں نظر آئے گی. اس نے بھی پیچھے لکھا ہوتا ہے فیصلہ انصاف سے کرو، القرآن. آپ کچہری میں جائیں، زیادہ نہیں تو 200 روپے میں اچھا گواہ مل جائے گا آپ کو. اس کے دفتر بھی جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے والا ہم میں سے نہیں، الحدیث. آپ تھانوں میں جائیں، رشوت کا گڑھ ہے. اس تھانے دار نے اپنی کرسی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، الحدیث. آپ بازاروں میں جائیں، دھوکہ اور فریب کے اڈے ہیں، وہاں بھی ہر دکان پہ کتبہ لٹکا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، الحدیث. و بھائی قرآن اور حدیث صرف کتبوں کے لیے ہیں. جس بندے نے رشوت نہیں لی، جو سود نہیں کھاتا، جو کسی کی عزت سے نہیں کھیلتا، اسے کتبہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میاں اس کا کردار بتاتا ہے یہ محمد کا غلام ہے. ان کا کردار لوگوں کو پیغام دیتے ہیں. وہ تو جہاں سے گزر جائے، ان کا گزرنا لوگوں کے ایمان کا سبب بن جاتا ہے. امام محمد بن حسن الشیبانی جب بخارے پہ گئے نا مناظرہ کرنے یہودیوں سے، تاریخ بتاتی ہے، بلکہ جب امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھا تو بہت سارے یہودیوں نے بھی امام محمد بن حسن الشیبانی کے جب وہ جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا. مسلمانوں کا امام تھا، ہم بھی چارپائی کو کندھا دیں. تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں، جس یہودی کا کندھا امام کی چارپائی پہ مس ہوتا تھا، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا.
یہاں جو نیک پاک متقی پرہیزگار ہوں، جو قرآن کو قرآن اور حدیث کو حدیث سمجھیں، جن کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزرے، ان کی تو میتیں بھی لوگوں کو ایمان بانٹتی تھی۔ آج ہمارا کردار کہاں کھڑا ہے؟ اور ہم اپنے بڑے بڑے گناہوں کا پاپ کر کے چھوٹے چھوٹے بخشوانا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ایماندارانہ زندگی میں گزاروں، جنت کا میرے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں خود بدلوں اپنے آپ۔ اگر میں نے نہ بدلا تو قرآن نے بتا دی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، اللہ کیسے بدل دے؟ اللہ فرماتا میں ایسی قوم کو بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو خود گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ ایک قدم گناہ سے ہم پیچھے ہٹے، 70 بار مالک کی رحمت دامن میں لپیٹنے آ جاتی ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں، دین کی راہوں پہ ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ کتنے خوبصورت ہیں قدسی یہ بچے جو صبح تہجد کی نماز سے لے کر رات گئے تک یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ بتائیے اللہ ایسے لوگوں کو کبھی رسوا ہونے دیتے؟ کبھی ان کے والدین کی قبریں اداس ہوتی؟ کبھی یہ لوگ معاشرے میں جب وہ رسوا ہوتے ہیں؟ اور بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہاں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، کل قیامت کو اللہ ان کی منزلیں بلند کروا دے۔ اپنے آپ کو دین کی راہوں پہ لائیں، اپنے آپ کو ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کے سانچے میں ڈالیں۔ اسلام ہمارے عمل مانگتا ہے، مربوط عمل، مضبوط عمل۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا، اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کر کے ہاتھ باندھ کے ملتجی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں اتنی بحث آپ سے کروں اور قرآن و حدیث کا پیغام آپ تک پہنچاؤں اور آپ میرے جانے کے بعد کہیں مولوی صاحب نے کمال کر دیا ہو۔ بھائی کمال کوئی نہیں کرتا، تعریفیں کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا، نہ کرے میری تعریف۔ کمال اللہ نے کیا کہ ہمیں انسان بنا دیا، اس کے رسول نے کیا کہ ہمیں انسانیت عطا فرمائی، اس کے بعد کمال اس کا ہے جس نے اللہ رسول کی بات کو قبول فرما لیا، عمل کر لیا۔ عمل کرنے کے بعد پھر ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے سارا دن صرف سبحان اللہ تک محدود کر دیا۔ گجرانوالہ سے مولوی صاحب بلائے، انہوں نے قرآن حدیث پڑھا، ہم نے کہا سبحان اللہ، 2 4 نعرے لگائے، 3 4 بار آمن کہا، گھروں کو لوٹ گئے اور اسلام یہی رہا بس۔ نہیں، یہاں ہم آئیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے مانگیں، ہدایت مانگیں کہ باری تعالیٰ تیرے گناہگار سیاکار بندے ہیں، اعتراف جرم کر کے تیری بارگاہ میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، یہاں سے باہر بعد میں جائیں، اللہ ہدایت کا نور پہلے عطا فرما دے۔ مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا، نہیں مانگیں گے تو نہیں دے گا۔ جیسی زندگی اللہ سے مانگو وہ ویسی ضرور دیتا ہے۔ آئیے آج اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے مالک سے اسلام کا نور مانگیں، انسانوں والی زندگی مانگیں، ایمان کا نور مانگیں اللہ سے۔ اور جب مالک کی بارگاہ میں ہم مانگیں گے تو میرا مالک ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی مرضی والی زندگی مانگنے آ جائے اللہ نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار اللہ کہہ کے پکارتا ہے، میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے میرے سے کیا چاہیے۔ تو اللہ سے ضرور مانگیں، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ جناب سے میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ باری تعالیٰ میری زبان سے نکلے جملے اگر ان لوگوں کی سمجھ آ گئے ہیں تو میرے جملوں میں اثر ڈال کے ان کو دلوں میں اتار دیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک عشاء کی نماز سے لے کر اب تک تیرے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ ہمارے قدموں کو گلزار کر دے، ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما، لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے، اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک عطا فرما، اس امت کے مقروضوں کو بارے کرم سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادیں فرما بردار کر دے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامتی عطا کر دے، خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما،
مسلمان جہاں جہاں ظلم کے پنجے میں ہیں انہیں نجات دے دے. جو آزادی مانگتے ہیں انہیں آزادی کی لازوال دولت عطا فرما. اللہ قرآن اور صحابہ قرآن کے دامن سے مضبوط وابستگی عطا کر دے. دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقصود فرما. اے اللہ اس جامعہ کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرما. اے خدا یہ جامعہ قائم بدار فیض و جاری بغد لیل و نہار. یہاں قرآن اور صحابہ قرآن کے فرمان کو لوگ پڑھتے رہے, زندگی کا فیض پا کر اے اللہ پوری دنیا میں پھیلاتے رہے. اے اللہ ان کے اساتذہ جو شبانہ روز محنت سے ان بچوں کو اسلام کا نور دیتے ہیں, اللہ انہیں دارین کی ساتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ جنہوں جو ان کے ساتھ تعاون محبت اور پیار کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے جزیل عطا فرما. جو لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جولیاں پھیلائے اللہ مانگ رہے ہیں, ہمیں شاید مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینے کے سارے کرینے آتے ہیں. جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ تو بند زبانوں کی بولیاں بھی جانتا ہے, سینوں میں چھپے راز جانتا ہے. جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اپنی جناب سے عطا فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.